توجہ ہے جس جس کی ہے مسکرا کے ذرا. میں بار بار ڈیمانڈ میری یہی ہے چونکہ میں بڑے شہر کراس کر کے آیا جہاں گلاب کے پھول میں نے دیکھے سڑکاں تے ٹھگ لگے پے سی پھولاں دے. تو میں آکھیا اننے شہر کراس کر کے جاواں تے اگے بھی حضور دی امت دے پھول ہی لبھن تے سواد آوندا ہے نا. اور میں آپ تے راضی ہاں یار تواڈے سٹیج تو لے کے آخری بندے تک میں کوئی سڑیل بندہ ہجے کوئی نہیں جے میری نہیں نظر پئی. میں تانوں صحیح دسدا پیا جے خوش ہو کے سن دے بیٹھے جے میرے نبی دیاں گلاں. اور آ جاؤ ادھر 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 ہن تہاڈی باری آ گئی. یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے نا ادھر دیکھو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک کے روزے پر رش نہیں لگانا. جبکہ میں نے صرف ابھی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. ابھی یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی کہ نبی پاک نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. ہاں میرے نبی نے اللہ دی قسم فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. وہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ یہاں مرے. کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. حاجی یہ کنگن پورا لے ہو میرے نبی یہ فرما رہے ہیں تو مار رہی ہو تھے تے نبی کہندا ہے مار کے ایتھے آ مار بھی ایتھے تو سانو جیندیاں نوں نہیں جان دے. بولو نا یار سنی بن سنی یہ سمجھن آیا اللہ دی قسمیں کو 2 نمبر بندہ بیٹھے جا سیٹ ہو کے نہ جاوے تو مڑ اتاری دی تقریر تے نہ ہوئی. سمجھو حقیقت کیا. اور ادھر دیکھو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ کو وجد آنا چاہیے اور میں نے جہاں جہاں بیان کیا محفل کا رنگ بدلا ہے. اور ادھر دیکھو گرامی قدر حضرات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری قبر پر رش نہ لگانا. اس کا مطلب سنو کیا ہے اور دل کا دامن کھول کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ ترجمہ پہلا سنی 2 ترجمے نے پہلا سن. اس کا پہلا ترجمہ یہ ہے فرمایا لوگو میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنا لینا. عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو اس کے بعد تم نہیں جاتے ہو. عیدگاہ خالی رہتی ہے. میری قبر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا. ہائے ہو کنگن پوری ہو سواد آگے ہے. اور اگلی بات اگلی فرمایا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ اس لیے جاتے ہو کہ تمہاری 2 عیدیں ہوتی ہیں. اور میری قبر پہ جب جب پاؤ گے تمہاری عید ہوتی چلی جائے گی. ہائے 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 ہائے. اور اس کا یہ مطلب ہے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم یہ واردات کر کے نبی کے روزے سے دور کریں گے. اور نہیں اور نہیں عیدگاہ کی طرح قبر رسول کو خالی نہ چھوڑنا. اور عیدگاہ میں جاتے ہو عید والے دن فرمایا میری قبر تے جدوں ہونا تو اڈی عید ہو جانی ہے. گرامی بہت شکریہ آپ حضرات کا ہے. سواد آ گیا 11ویں حلال کی تھی ہن 12ویں بھی آپ حلال کرنی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھڑیوں پہ 12 بجیں گے لیکن ہم چہروں پر نہیں بجنے دیں گے. بولو تے صحیح نا یار. اس مسئلے کو سمجھو دیوانوں حضور کے دیوانوں. آج اتنا کرنٹ لے کے چلے جاؤ بھی ساری زندگی تمہیں حضور کی محبت یاد آتی رہے. اور یہ بزم حسان کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں آپ کی محفل پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 100/100 نمبر ہے. میں نے لگتا ہے مالکہ دی خاص نگاہ ہے ورنہ ایسا کرنٹ کبھی نہیں پیدا ہوتا. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. اور ادھر دیکھیے حضرات آپ کو بات سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین علماء سے سیکھو. نیٹ والوں سے نہ سیکھو اردو والوں سے نہ سیکھو. یہ یوں واردات کرتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو علماء ہیں جو سادات ہیں جو مشائخ ہیں جو پیران طریقت ہیں میرے داتا صاحب جیسے میرے خواجہ صاحب جیسے میرے حجرہ شاہ مقیم جیسے میرے باہو جیسے میرے جماعت علی میرے مہر علی میرے غوث جلی میرے صابر پیا میرا معین پاک خواجہ دائم الحضوری
कसूरी जैसे। मैं कहता हूं जिस शहर में चले जाओ ना, हर पाकिस्तान के शहर को हम शरीफ कहते हैं। क्यों? मैंने कहा वहां अगर बदमाश रहते हैं तो कोई मेरा बाबा शरीफ भी वहां रहता, तो हम तो इतने शरीफ हैं। फिर हमें कहते हो कि मौली साहब सख्ती करते हैं, असी शरीफां दे कुछ लगदे हैं। और इसी वास्ते यकीन अल्लाह ते करो, पाकिस्तान में कभी भी सुन्नी मौलवी का नाम नहीं आया किसने दहशतगर्दी की है, बददमनी की है, बमबारी की है। क्यों? ये दरूद वाले होंदे ने, बरूद वाले तो होंदे ही नहीं। आवाज मट्ठी हो गई है तो मैं तकरीर बंद कर देनी, मैं तुहानू दसदा पिया, आवाज पूरी चाहिए मैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हजरात गिरामी जागते बैठे हो, इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए। ये है वारदात, हदीस कुछ है, मतलब कुछ है, मफहूम गलत। इधर देखिए, असल मसला पता क्या है? मसला मैं आपको समझाता हूँ। ये मसला हजरत मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफ़ा, ज़ौजे ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, शेर खुदा, हमारे किबला दिल का अपाए जान हजरत अली उल मुर्तज़ा ने हल फरमा दिया हुआ है। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और मौला अली का इख्तिलाफ हुआ ना, हजरत उस्मान गनी के कातलों के बारे में, ना हजरत अली के दिल में कोई ऐसी बात थी अस्तगफिरुल्लाह, ना हजरत अमीर मुआविया के दिल में कोई ऐसी बात थी। मसला सिर्फ ये था कि हजरत अली कहते थे कि हुकूमत मुस्तहकम हो जाए फिर कातलों को पकड़ के मारेंगे। अमीर मुआविया कहते थे मदीने निकलना दो तो उन्हें मार छो। बस वो कहते थे मदीने में खून नहीं बहना चाहिए। और इस मामले में हजरत अली सही थे, हक पर थे, आपकी राय ठीक थी, आपकी सोच ठीक थी, आपका फैसला ठीक था, आपका जुमला ठीक था, और हक अली के साथ था। जाके बोलो। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर बुग़्ज़ होता, इनाद होता तो हम कोई फतवा लगाते। अगर बुग़्ज़ इनाद होता तो इसी मौला अली के बच्चे जो जन्नत के सरदार हैं कभी हसन और हुसैन हजरत अमीर मुआविया से सुलह न करते। अगर उन्होंने सुलह की है ना तो इस बात की दलील है कि ये बुग़्ज़ और इनाद का मसला नहीं था, इज्तिहाद का था। यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? इस वास्ते हजरत मौला अली शेर खुदा ये तो हमारे ताकत है, कसम खुदा की हमारी जिंद है, हमारी जान है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ ना बोला करो क्योंकि खतरा ईमान है। इनसे मोहब्बत करो ताकि तुम्हारा ईमान बचा रहे। ये सुन्नियों का स्टेज है, खबरदार। ऐसा वैसा मौलवी पीर नकीब नाथ खान हमें वारे ही नहीं है। अगर हम इनकी हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहें तो हजरत इमाम हसन को कैसे बचाओगे, इमाम हुसैन को कैसे बचाओगे? मैं इदा दे मौलवी ते पीर चौक के नाले च न मारा, मैं इमाम हसन दे पीछे खड़ोता। हाथ उठा के बोलो जो इमाम हसन के पीछे खड़े हैं, हाथ उठा के बोलो जो इमाम हुसैन के पीछे खड़े हैं। इंज दे सुन्नी बनो अल्लाह दे बंदेओ। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। इस वास्ते अपने अकीदे में कमजोरी न लाया करें। हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत अदब और इश्क का दूसरा नाम है। तवज्जो है? इधर आइए। हजरत मौला अली शेर खुदा जब ये इख्तिलाफ हुआ ना तो आपने इधर देखिए, दो बंदे उधर से दो बंदे उधर से, आपने फरमाया जो तुम फैसला कर दो हम दोनों बंदे मान जाएंगे। ये हजरत मौला अली ने फरमाया। हजरत मौला अली पर एक खारजी ने फतवा लगा दिया। खारजी ने कुरान पढ़ के पता की कहता है, ए अली आप गलत कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मौला अली को कह रहे हैं। गोड़िया अली गलत करेगा? बेओ लप खारजी होवे ते हरामी ना होवे, अली दा दुश्मन होवे ते हलाली होवे, हो सकता ही नहीं हो सकता। हजरत मौला अली को कहता है आपने गलत किया। आपने कहा क्या हुआ है? कहता जी अल्लाह ने कुरान फरमाया इनल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह करेगा। तो तुसी कहंदे बंदे करन, ये तो आप कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, मिर्जा इंज वारदात पाउंदा जी, ये वारदात बड़ी पुरानी है। उन्हां दा बच्चा जे मिर्जा, उस गंदी नस्ल दा बच्चा जे मिर्जा जड़ा आज जाके अकीदे बदलता है लोगों दे। मफहूम? इधर देखो, मौला अली ने जो जुमला बोला, भाईजान भावें इस ते ना बोले आज, लेकिन हो नहीं सकता सुन्नी ना बोले। इस पर फैसला ये किया। इधर देखो, आपने फरमाया
وہ جدو بندے حضور قرآن پڑھتا ہوں نو کی جواب دئیے؟ فرمایا کلمۃ الحق ارید بہل باطل. فرمایا قرآن صحیح پڑھدا پیا ہے لیکن مطلب غلط لیندا پیا ہے. یہ ہے اصل واردات. قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، نمبر صحیح ہے، کتاب صحیح ہے، مفہوم غلط. یہ سارے مسئلے، یہ جو مرزا اور جتنے خارجی رافضی ہیں وہ سارے مطلب غلط لیتے ہیں اور پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا یہ صحابہ اور اہل بیت یہ رسول اللہ کی پہلی کلاس ہے، پہلی کلاس اور فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے لوگ ہیں. ایک گریڈ، اور قسم خدا کی دنیا کے سارے گریڈ نیچے رہ جاتے ہیں، ان کا گریڈ اوپر ہے. کہندا سارے صحابی بدل گیا، صرف 2-3 بچے سنتے. میں کہا یہ 2-3 بچے باقی سارے گئے تو مسلمان کتوں ہیں؟ جڑے رسول پاک دے نال سی جے وہ کچھ نہیں بچا سکے تے جڑے ڈوما دے نال نے سنی تو بولے نا یار ہے تو کہ میں اپنا ایمان بچائیں گا، تیرے پلے کی ہے. اور صحابی اور اہل بیت وہ ہیں دونوں کے بارے میں فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرما اللہ انہاں دے اوتے راضی ہے تے اے اللہ دے اوتے راضی ہو. جنہاں تے اللہ راضی ہے انہاں تے اللہ دا بندہ راضی کیوں نہیں ہوندا پیا؟ بات دور نہ چلی جائے، صرف مسئلہ سمجھا رہا تھا. لوگ واردات ڈالتے ہیں، قرآن حدیث صحیح پڑھتے ہیں، مطلب غلط بیان کرتے ہیں. واپس پلٹیے، ادھر دیکھو. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پر بات کر رہا تھا. ہر واری میلاد کر دے ہو تو میں کہا جی میں قرآن دا ہر واری تسی جشن کر دے ہو تو قرآن حالے دا کیوں نہیں جشن ہو سکتا؟ تھک گئے ہو تو میں بس کر دینا، گھنٹہ ویسے ہو گیا جی مطلب دا چھڑنا گھنٹہ ہو گیا ہے ایسے جوان. ہاں لیکن یہ آپ کا ذوق ہے کہ میں کچھ ماسٹر صاحب مینوں بار بار نا لیکن کہ ہوں تسی چوپ شاہ بن کے بہنا، میں چوپا شاہ نو ماندا نہیں. میرے بادشاہ تے او شاہ نے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولدے رہ جاندے. ہاں جی اللہ دے بندیا اے تے گل ہے. اے سنیا جے ہن میں جملہ بولن لگیا اس تے بھی نہ بولیا جے تے تقریر مک جانی ہے. بولنا قوم نو یا حسین نے سکھایا یا خادم حسین نے سکھایا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اج بھی ساڈے بابا جی دی، کل بھی ساڈے بابا جی دی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ساؤنڈ ڈالیا کیوں لیٹ ہونا ہے؟ او کاکا ٹائمنگ اپنی صحیح رکھ، مدینے جاویں. بولو سبحان اللہ. ہاں تو کدی میرے نال جویں اسی شاٹ چوک کے مارتے گیند ہی گواچ جاندی ہے. ہاں الحمدللہ عطار نے ہمیں غیرت سکھائی ہے. اور اگر سننا چاہتے ہو تو آگے گال شروع کرا. سننا چاہتے ہو جزاک اللہ شاہ صاحب قبلہ، اللہ آپ نو برکت دے. ادھر ویکھیا جے پائیا توجہ نال تے تکڑے ہو کے ذرا. میں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا، یہ لیٹسٹ ماڈل اعتراض ہے. نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی آئے تھے. میں کہا ہاں جی. گئے تھے. میں کہا ہاں جی. تو آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں دیاں گا. لیٹسٹ اعتراض ہے تو لیٹسٹ جواب. میں نے کہا کیا کہا؟ آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پہلا جواب، ہمارے اسلام میں ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ ہے اور ساری زندگی ہے. ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ ہے اور ساری زندگی ہے کہ ولادت کی خوشی کرو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے نبی پاک نے ساری زندگی سوموار شریف کا روزہ رکھا. جب پوچھا گیا کیوں رکھا ہے، فرمایا یہ سوموار میری ولادت کا دن بھی ہے اور قرآن کے نازل ہونے کا دن بھی ہے. کہ یہ نبی ساری حیاتی اپنا میلاد منایا تھے، اسی کیوں نہ منائیے؟ ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ ہے اور ساری زندگی ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ ہے. بھائی یار لکھ لے میری بات دل کی تختی پر. اور ادھر دیکھو، میں نے کہا جب کوئی فوت ہو جائے نا، جب کوئی فوت ہو جائے، ہمارے اسلام کے اندر 3 دن تک سو گئے اس کا
हाँ बीवी हो, उसका शौहर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक सोग करे, वरना उसके बाद सोग नहीं है। जितनी बड़ी शख्सियत हो उनकी शहादत को बयान करो, जिक्र करो, सबीलें लगाओ, उनके मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, उनके नाम के परचम बुलंद करो, सब कुछ करो, लेकिन उनके नाम पे मातम नहीं हो सकता। बोलो सुन्नी बन के, हमारे इस्लाम में ये मना है। और वैसे भी ए जुमला सुनी मैं क्या, तू कहीं ना आने की खुशी जाने का गम, मैं क्या गम जेड़ा 3 दिन वास्ते हुंदा है ना, इधर वेख्या जे 3 दिन वास्ते ओए ओ भी मुर्दे दा हुंदा है। ते मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कदर हजरात, इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र है, शान है, शहादत है, जज्बा है, कमाल है, ज़ुहद है, तक़वा है, एसार है, उनकी शान है, उनकी इबादत है, उनका सजदा है, उनका पर्दा है, उनका इश्क है, उनकी शुजाअत है, उनकी बहादुरी है। लेकिन मेरे मसलक में मातम नहीं है, चूंकि वो मरे हुए का होता है और हुसैन जिंदा है। स्टेज वालों हाथ उठा के बोलो, हाय 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 यार मीना नाम दा हुण 12वीं दे नाम दा है। जिसको समझ आई गोडे छड़ के हाथ चौक के बोल। जिंदा बंदे का मातम मैं कैसे करूं, मुझे कोई माई कलाल समझा दे यार। जिंदा का नहीं। आप कहेंगे कैसे जिंदा है, तो मैंने कहा पर कुरान अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा न कहना। क्या कहना है, बल अहयाउन, फरमाया जिंदा है। ओ बाबा जब शहीद मर के जिंदा है, और फिर वो तो वो हुसैन है कि दर करबला में था, सर नेज़े पे था, हुसैन गलियों में कुरान पढ़ रहा था। हुसैनी होता ही वो है जो कुरान पढ़े, ताकि यजीदियत कदमों के तले रौंदी जाती रहे। और जो कुरान के बगैर हुसैन हुसैन करे, और तू सारा साल कम यजीद वाले करना है। यजीद का काम क्या था, शराबी था, फासिक था, फाजिर था, बेनमाजी था, गुस्ताख था, सहाबा का, अहले बैत का, ये यजीद का किरदार है। और इधर हुसैन है, नमाज भी है, सजदा भी है, पर्दा भी है, जुहद भी है, तकवा भी है। बीबियों से कहा आवाज भी बुलंद न हो। हाथ नीचे ना करो, टाइम होने वाला है, मैंने बस कर देना, जागो। अरे भाई सारा साल काम यजीद वाले करते हो और देके हुसैन की पकाते हो ताकि तुम्हारी दुकान चलती रहे। हम तुम्हारी दुकान नहीं चलने देंगे। सारा साल काम भी हुसैन वाले करेंगे, नाम भी हुसैन का लेंगे। माशाअल्लाह। रिजवान तेरे बंदे ढिले हो गए ना, मैं तुम 10 छटा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। हजरात गिरामी तवज्जो, जिस जिसको लुत्फ आया मुस्कुरा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह मुस्कुरा। हाय हाय ओ जियो शहजादे हो, ओ खुदा तुहानू मदीने ले जाए, सारियां नू ले जाए। इधर आ जाइए जरा। बात को मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को किनारे लगाने लगा हूं। घंटा लगे, 2 लगन, 3 लगे, पहुंचाना पैना जे। इधर आओ, नबी पाक का मिलाद और साथ में अहले सुन्नत की अकीदे की नौकरी, यही तो मेरी पहचान है। और मेरे पल्ले क्या है, मैं बड़ा कमजोर बंदा हूं, पर इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने जो फजल किया है, मुझे नाज है इस फजल पर है। और दुआ करो अल्लाह मुझे इसी अकीदे पर जीना और मरना नसीब फरमा दे। इधर देखो मेरे अजीजों, ओए हाल है, नवी फीस थे, नवी फीस थे, ओए बोलो सुभान अल्लाह। है ये चूंकि साडा यार होया ना जी, हाय 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 हाय। चलो आती है बात तो करते हैं। वैसे मैं ये बात बता दूं, मिलाद की महफिल खत्म नबूवत का बेहतरीन प्रचार है। आप कहेंगे अतारी साहब कैसे, इधर देखो, लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ ताकि कौम उम्मत ये नबी को भूल जाए। जब ये भूल जाएगी तो फिर कोई नया कीड़ा सार उठाएगा।
ہم میلاد ہی اتنا منائیں گے کسی کو سار اٹھانے جوگا چھوڑیں گے ہی بہترین پرچار ہے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا. اسی واسطے لوگ کہتے نہیں خرچہ نہیں ہونا چاہیے. تیرے منڈے دا بیاہ ہوئے تو خرچے سارے ہو سکتے ہیں جنہاں دے صدقے سارے جہان منڈے بنڈے سن ان کے لیے کیوں نہیں کر ختم نبوت کا کام کر. تجھے کیا پتا ختم نبوت. ہائے 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 ہائے. گرامی قدر حضرات آئیے ذرا جو بات عرض کر رہا ہوں نبی پاک آئے آنے کی خوشی کر. توجہ. اور اگر عقل ہے تو سوچنا بھی میلاد کرنا یا نہیں. تاری صاحب کیسے؟ ادھر دیکھو میرے نبی پاک جب تک نہیں آئے تھے ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے. میرے نبی آئے ان ماں باپ کو عزت مل گئی. کیسے؟ فرمایا ان کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. قبول حج کا ثواب. دوسری بات فرمایا کہ یہ اگر کوئی دیکھنا چاہے میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا نہیں وہ دیکھے. اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے اور اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی. میلاد کی خوشیاں کرنے والوں یہ پیغام ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. صرف ماں کے قدموں میں نہیں باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. ہاں یہ صحاح میں بھی حدیث ہے اور ترغیب اور ترہیب میں بھی حدیث ہے. جیسے ماں کے قدموں میں جنت ویسے باپ کے قدموں میں جنت. تو جس کے ماں باپ کو عزت ملی ہے نبی پاک کے آنے سے وہ میلاد کر لے اور جس کے ذلیل ہو گئے وہ نہ کرے. میں نے سمجھنا نہیں چاہیے تھی یار. عزت ملی ہے نا اگر عزت ملی ہے تو پھر میلاد کرو. لیکن یہاں ایک پیغام ہے ادھر دیکھو. جتنے جوان بیٹھے ہو یہ میلاد کا پیغام ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. علماء نے لکھا ہے ادھر دیکھو فرمایا اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. قرآن مجید میں ہے کیا کرو؟ حسن. اللہ اکبر. وبالوالدین احسانا کے لفظ ہیں. وبالوالدین عدلا کے لفظ نہیں ہیں. یہ نہیں کہا عدل کرو یہ کہا احسان کرو. اور اس کا ترجمہ جب حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا اے مولا علی آپ بتائیں کہ یہ جو کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے 50-50. مثال کے طور پر ادھر دیکھو بندے کے پاس ایک روٹی ہے اور ساتھ میں ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کو بھوک لگی ہے تو عدل یہ ہے ادھی آپ کھا تے ادھی ابے نو دے. لیکن یہاں عدل کا نہیں کہا گیا احسان کا. کیا مطلب؟ فرمایا ایک روٹی یہ بھوک لگی ہے نا ادھی نہ کر ساری ابے دے سامنے رکھ جنی دل کرے کھاوے جیڑی بچاوے تبرک سمجھ کے کھا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اس واسطے حسن سلوک کا کہا گیا ہے. اور نوجوانوں اپنے ماں باپ کو جواب نہ دیا کرو جب وہ کہتے ہیں چیک اپ کرو دوائی لے. خبردار جتنی خدمت کرے گا اللہ تجھے اتنا رنگ لگائے گا. جزاک اللہ میرے عزیز اللہ تمہیں برکت دے. جزاک اللہ آباد رہیے. عزیزو اس بات کو سمجھو. فرمایا باپ سے آگے کبھی نہ چلے باپ سے بات ٹوک کر کبھی بات نہ کرے. باپ کے پیچھے چلے جیسے بادشاہ کے پیچھے نوکر چلتا ہے. جنہاں دے ابے بڈھے ہو گئے نا چنگا سونا منجا سونا لاچا سونا کرتا سونی پگڑی تیرا ابا بیٹھا ہوئے رنگین پاوے والی منجی اتنے سونی چٹی چادر جناب پھوندے والا سرانا پیا ہوئے تے کوئی ننگے پوچھے کون ہے؟ پیر ہے. انہوں آخے ہی تے میرا پیر ہے. پورے کردہ سب تو پرانا پکھا چوک کے ابے نو باہر لا دینا کھڑ کھڑ کردہ بابا سونا یا پکھا سون دے دے تا. حیا کرو جوانو آپ ایسیاں دے وچ جنانیاں لے کے بڑھ جاندے ہو. حیا کرو. جیڑی تقریر ہون میں کرتا پیا مینوں نہیں لگتا تسی مڑ کے مینوں سدو گے لیکن یہ تانوں سننی پینی ہے. یہ کیوں حضرت شاہ جی میلاد کا پیغام نہ دوں تو پھر مطلب کیا ہے یار؟ عقیدہ بھی فٹ کرو اپنا عمل بھی فٹ کرو. اور ادھر دیکھو ماں باپ کے حقوق پورے کرو. جان کی امان پاؤں تو ماں باپ سے بھی کوئی گزارش کر سکتا ہوں. جن نے آج کل ابے ہو نا ابے
آپ سے گزارش ہے آپ کے اوپر بھی حق ہے اپنی اولاد کے پورے کرو. کبھی یہ بھی سنیا کرو. اعلیٰ حضرت صاحب سے فتح رضیہ میں سوال ہوا, اعلیٰ حضرت صاحب نے 100 سے زیادہ حق لکھے, لیکن میں تمہیں موٹے موٹے مین بتاتا ہوں. پہلا حق فرمایا ابے کا حق ہے جب اپنی شادی کرنے لگے نا تو اچھی ماں کا انتخاب کرے تاکہ جو آنے والے بچے ہیں کبھی شرمندہ نہ ہوں. اے جڑیاں نچن گاؤن والیاں دے پیچھے ٹر پیندے نے تو انہاں نے بیاہ کر دینے تے پھر بعد وچ ساری نسل گندی. نچن والیاں چوں بچے چنگے کتھوں جمن؟ حضور دے ثنا خان ہووے تے پھر بچے چنگے جمدے نے نا. اے اوئے اچھی ماں کا انتخاب کرو, اچھی جگہ رشتہ کرو. نمبر 2, جب اچھا انتخاب ہو جائے اس کے بعد حلال کماؤ حلال کھاؤ. یہ دوسرا حق ہے. ابا جی تیسرا حق, بچہ پیدا ہو جائے اچھا نام رکھو, برا نام نہ رکھنا. کیا بات ہے. ہاں اے جڑی ٹومی تو پومی تو سجو تو کھبو تو بگو نو. زندہ باد. واہ واہ واہ. چوتھا حق, جب بچہ سمجھدار ہو جائے سب سے پہلے دین کی تعلیم دو. دنیا کے لیے تو سردیوں گرمیوں میں چھوڑ کے آتے ہو, کبھی مصطفیٰ کے لیے بھی چھوڑ کے آؤ نا. یہ اولاد کے حقوق ہیں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے تو بہت یقین کرو اتھوں تک لکھے بھی وراثت سے بھی محروم نہ کرنا. یہ بات آگے کیا لیکن ابتدائی 4 میں نے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ابا جی تسی بھی حق پورا کریا کرو. اب مڑیو جنا بیاہ کرنا ہے ایویں موبائلاں تے سائیاں بدائیاں نہ لایا کرو. اپنا بیاہ ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو میں زہر کھا لاں گا. زہر دی گولی کھانا ہے, او تو غیرت دی گولی کھا, او تو حضور دے عشق دی گولی کھا. زندہ باد. حرام موت مر جانا دنیا دے پیچھے. جی کیا کہنے. شرم کر. دوسری بات, جب نبی پاک آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی, پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. زندہ باد گئی زندہ باد. سبحان اللہ. توجہ, نبی پاک نے بیٹی کو گھر کی رحمت قرار دیا ہے. میرے نبی کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں. ہاتھ اٹھا کے سارے بندے بتاؤ مجھے کتنی تھی. کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا. جیدہ دل کرے میرے نہ پیڑ لاوے, میں تینوں تیریاں کتابہ چو ننگا نہ کرنا تو میں نو اعلیٰ حضرت نوکر ہی نہ. تماشا کرتے ہو, انکار کرتے ہو نبی کی بیٹیوں کا. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. اس معاشرے میں اللہ نے 4 بیٹیاں دی جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بیٹی کا نام پتہ کیا رکھا تھا؟ زینب. آپ کو پتہ ہے زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے, توجہ, ایک معنی زین کہتے ہیں متھے دے ٹکے نو. اللہ دیا بندیا نکلا موبائل چو 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اللہ دے بندہ ویچی کھبیا بیٹھا ہے. اللہ کا نام یہ اگے ہو میں تیرے گوڈے پاڑ لواں یار. پتہ نہیں یار کیڑے کمیے بندہ پہ گیا. میں انی واری اشارے کیتے ہیں بس یار پالا جیب دے وچ یارا بس کر دے. او یار گل اے نہیں ہے, ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے, بعد دے وچ ایڈیٹنگ کرو چڑھاؤ. اللہ دیو بندیو خدا دی قسم ہے میں رسول اللہ تے دین دا صفا صافی ہاں. ایڈیاں سونی اللہ دی قسم ہے تہاڈی یہ تربیت دیاں گلاں تے یقین اللہ توجہ ہے. بندیو گل سنو, گل ہے نبی پاک نے 4 بیٹیاں جو پہلی بیٹی دا نام رکھیا زینب. زین کہندے تے متھے دے ٹکے نو, اور اب ابا ابے دے متھے دا ٹکا. کنگن پور والے آسکا یہ نام نہیں تھا, پیغام بھی تھا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ پورن والیاں شیواں نہیں, یہ تے ابے دے متھے دا ٹکا ہوندیاں نے. اور ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, تمہیں ایک بات سناؤں. اس گال تے منہ بھی پچھاڑنے جے, سجے کھبے بندے بھی پچھاڑنے جے. ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہے اس بات کو, فرمایا ہے, فرمایا بیٹیوں سے ہمیشہ کافر جلتا ہے.
آپ کہیں گے کہاں ہے؟ آیت پڑھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ سننا. فرمایا جب کافر کو پتا چلے بیٹی ہے تو فرمایا اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. صدقے جاواں بھی ربا سونیا کالا ہی آکھے آئی تیاں دے منکر نوں کالا ہی آکھے آئی. سنی بندہ سجے کبے ویکھو او جڑا اپنی دھی دا منکر ہے او کالا ہے تے جڑا نبی دیاں تیناں دھیاں دا منکر ہے او بھی کالا ہے. ہائے شاہ جی میری تار چھیڑ دے پہ جائے بول لو چنگی گل نہیں تو چھڑ جانا جائے. جزاک اللہ شاہ صاحب زندہ رہو سلامت رہو آباد رہو. ادھر دیکھو میرے بھائی دیکھو یہ مسئلہ سمجھیں. نبی پاک علیہ السلام کی 4 مبارک شہزادیاں ہیں. منکر کو ہم بندہ ہی نہیں سمجھتے باقی تو کوئی سمجھنا بڑی دور دی گل. ہمارے نزدیک وہ بندہ ہی نہیں. ادھر دیکھو میری طرف. نبی پاک نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی. جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں بیٹیوں کو بھی چاہیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے ساتھ تمہارا باپ شرمندہ ہو یا بھائی شرمندہ ہوں. اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. تمہیں 25 سال اس لیے باپ نے نہیں پالا تھا. گرمی سردی میں تمہیں سکول پڑھایا اتنی محنت کی. آج تو اپنے فیصلے خود کرے اور ان کا سر شرم سے جھکائے. میری بیٹی تیرا حق نہیں بنتا. کہیں وہ وقت دوبارہ نہ لوٹ آئے کہ تمہیں دوبارہ پھر قتل کر کے زندہ دفن کرنا پڑے. تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ماری جاؤ گی. اگر تمہیں حضور نے اتنی عزت دی ہے نا تو پھر حضور کے دین کے سہارے کے ساتھ اپنے گھر میں جایا کر. ٹھیک ہے حضرات یہ میلاد کا پیغام ہے. دوسری بات تیسری بات جب میرے نبی پاک علیہ السلام آئے تو بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اس کے برتن بھی الگ تھے. اس کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پیتا تھا. معذرت کے ساتھ نہایت معذرت کے ساتھ اس مجمع میں بھی میں کوئی 10 15 20 بندے نکال لوں گا اگر سرت قرآن رکھنا پہ گیا تھا. کروں گا نہیں. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو آج تک اپنی بیگم کا جھوٹا نہیں پیتے. آج بھی اگر وہ روٹی کا لقمہ توڑ لے تو باقی روٹی نہیں چوک کے کھاندے. تیرے ہاتھ لگ گئے نے سالن دا کولی بچے ہوئے میں نہیں کھاندا تیرا جھوٹا ہے. انسان دا بچہ بن. میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے. قسم خدا کی حدیثیں پڑھ نبی تو لقمے توڑ توڑ کے کھلاتے. نبی ادھر دیکھ. نبی پاک علیہ السلام نے آواز لگائی. آپ نے فرمایا عائشہ کہاں ہو؟ حضور صحن میں کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جتنا پانی پیا ہے بس کر باقی میں محمد پیوں گا. باقی میں محمد پیوں گا. اگلا جملہ سنیا جائے. حضرت اما عائشہ پاک نے کٹورہ اقدس حضور کی خدمت میں پیش کر کے کہا حضور یہاں تو اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں. فرمایا یہی گندی رسم توڑنے تو میں محمد آیا ہوں. آج بھی کئی لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں دھکے مارتے ہیں بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر ان کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہو. شرم کرو شرم کرو شرم کرو. جدو تیریاں تیاں بیاہیاں گئیاں ہے دو مطلب پھر پوچھاں گا. کہتا ہے میرا بڑا روب ہوتا ہے. روب نہیں سب سمجھتے ہیں جانور ہے. اس کو تمیز نہیں بولنے کی. ماہرین نے لکھا ہے جو میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے لڑتے رہتے ہیں ان کے بچے معاشرے کے کبھی اچھے افراد نہیں بن کے آگے آتے. نہ اچھا ڈاکٹر نہ اچھا ماسٹر نہ اچھا مولوی نہ اچھا مطلب کوئی بھی بزنس مین تاجر اچھا نہیں بن سکتا. کیوں؟ ان کے جذبات کا تو قتل کر دیا ہے تم لوگوں نے. ان کے جذبات کا تم نے قتل کیا ہوا ہے. اپنی بیویوں سے لڑنے والا ہر وقت تیری ماں آئی تھا تیرا پیو تو ٹپر ہے تو تاج کون پڑی تھا. مجھے شرم نہیں آتی ہے؟ شرم کرنی چاہیے بھائی جان. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان عورتوں کو عزت بخشی اور فرمایا میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. یہ میرے نبی اپنی گھر والیوں کو کوئی عزت دینا سیکھو. میں دیکھتا ہوں تمہارے گھر میں تمہاری عزت کیسے نہیں بڑھتی. باہر آ کے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہو گھر جاتے ہو تو تمہارے منہ پہ 13 بج جاتے ہیں.
شرم کیا کرو. معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کرنا. آکے مجھے معاف کرنا, چونکہ آج کل میرے جملے تھے نہیں یوں نہ کہو یوں نہ کہو یوں نہ کہو یوں نہ کہیں بڑی پیڑ ہوتی ہے. میں کہوں پتہ نہیں کیڑا جملہ جڑا بولنا ہے مولوی. ادھر دیکھیں یہ کلپ آپ صحیح بنا رہے ہیں. ہوں تیرا 100 سبحان اللہ فرمائیے پیار سے. ایداں دا سویرے چلا نا پھر تو میں مننا بھی آئی صاف ہی. ناراض نہ ہونا, میں کسی کا دل توڑنے نہیں آتا, آپ حضور کے مہمان ہیں بالکل, لیکن یہ قیمتی موتی جب آگے پیچھے ہوندے ہیں تو میں درد بڑا ہوتا ہے. اور آپ نے قدر کی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ادھر دیکھیے میرے بھائی, اپنے گھروں میں میرے نبی سے پوچھا گیا, جان کی امان پاؤں, عورتیں اگر سنتی تو کیا بات, نہیں سن رہی تو پیغام پہنچائیے. میرے نبی سے پوچھا گیا اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ حضور نے 3 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی فرمایا جب بھی کوئی شوہر بات کرے فوراً مان جائے. انہیں آکھا میں پانی پینا, شکنجوی, چاہ, لسی, میں تھکی ہوں, میرے کو نہیں ہل ہوندا, ہاں کپڑے دھوتے, نہیں, غلط بات, مان جاؤ. اچھی بیوی کی نشانی یہ ہے, وہ کسے مارنا کہیں دا پیا, ایہی تو چھوٹے چھوٹے مان رکھی دینے. دوسری اچھی بیوی کی نشانی فرمایا جب شوہر کہیں چلا جائے اپنی بھی حفاظت کرے, گھر کی بھی, مال کی بھی. اچھی بیوی. تیسری نشانی فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جب شوہر گھر آئے خوشی دل کے ساتھ استقبال کرے. اے نہیں کہ سیر بنیا تے تیری اولاد مینوں ستا ماریا, تیری ماں نہیں دا, تیری بہن نہیں دا, تسی تے ایداں دی, میں کتھے پھس گئی. جیڑی میں تقریر ہون کردا پیاں تسی مینوں موڑ کے نہیں سدنا, مینوں پاک کے سدو گے. میں تانوں پکیاں ہی کرن دیاں. اللہ آپ خیر. ادھر دیکھیے او میرے عزیز, میرے بھائی, او میرے یارو, اس باتوں کو سنیں. یہ میلاد کا اصل مغز ہے جو عرض کر رہا ہوں. اپنے گھروں کا ماحول بدلو. نبی پاک سے پوچھا گیا, یہ فقیہ العصر مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ, علامہ پروفیسر سید احمد اسد صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی, آپ نے کتاب لکھی کوک زوجن, اس کے اندر بھی آپ نے یہ اقتباس ایک حدیث کا ہے سناتا ہوں. پوچھا گیا اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمانا آلے بھی نہ دسا گندہ کیڑا ہوندہ ہے. واری آگئی جے, تگڑے ہو جاؤ, بولتے تگڑے ہو جاؤ, اے واری آگئی جے. فرمایا اچھا شوہر, برا شوہر وہ ہے جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو نا, اس کے بیوی بچے ڈر جائیں, پر گھر والے ڈر جائیں, تے بیوی بچے نو کہے روٹی کھا کے چھیتی سو جاؤ, آ رہی ہے بلا, چھیتی سو جاؤ نہیں تو بڑا مارنا جی, جے تجھے کھپ پائی انہیں بہت مارنا جی. ہائے, فرمایا یہ برا شوہر ہے جس کی وجہ سے بیوی بچے ڈر جائیں. اچھا شوہر فرمایا اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو, کھانا پکا ہوا ہو, ماں بچوں کو کہے چھیتی کھاؤ, کہن نہیں ابو آئے گا نال بہ کے کھاواں گے, پھر سوواں گے, نہیں تسی ایداں ہی بہنا ہے, ابو آوے. لو جی تکڑی میں دیل دیتی ہے, کاکا تولو, نہ میں تولا, نہ میں ماشا, تے نہ میں پوری رتی ہوں. سلطان بہو نے فرمایا تول اپنے آپ نو, اللہ دے مدد کرنے دے ماحول بدل. اے میلاد دا پیغام ہے. اور آخری بات میرے بھائی, مت بھولنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز نہیں لے کے آئے تھے, اور اس کا نام ہے نماز. 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں. اگر آج یہ کم از کم, اگر میری گنتی غلط نہیں, 1,500 سے 2,000 بندہ یہاں ہے, تو صرف اگر 300 بندہ مسجد میں آ جائے کتنا ماحول بن جائے. نماز پڑھیے. میرے آقا قرآن شریف لے کے آئے, معذرت کے ساتھ ہم قرآن پڑھنے میں سست ہو گئے. کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا. صرف اپنے من سے پوچھئے, کسی کو مہینہ, کسی کو 2, کسی کو 6 مہینے, کیا ہو گیا. اور رسمیں آپ کے سامنے. نبی پاک ادھر دیکھو, آج ایک رسم کے بارے میں بھی, بلکہ 2 رسموں کے بارے میں بات کر لیں. سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے, رسموں پر نہیں. صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا اس بات کو. اور ادھر دیکھو بھائی, یہ میلاد سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں. اور بات یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی والدہ جب مطلب آقا کریم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے نا, آپ امید سے ہوئیں, تو آپ نے سہیلیوں کو بتایا. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ ایک ٹوٹکا ہے اور رسم ہے کہ ہم نا پھر عورتوں کو کڑے پہنا دیتی. آج کل کئی منڈیاں نے کڑے پائے ہوندے نے, کڑے
इधर तवज्जो करो, सुनियो, शर्म करया करो। कदी किसी देवबंदी भाभी मुंडे नूं वेख्या जे कड़े पाए ने उन्हें? नहीं। और सुनियो, तुसी क्यों पाउंदे हो? ओ भैया, ये हराम है तुम्हारे लिए पहनना, पता है? एक अंगूठी, इधर देखो, एक अंगूठी, एक नग वाली चांदी की 4.5 माशे से कम, खलास। इसके अलावा तुम कुछ नहीं पहन सकते। जंजीरियां सारी याती है दुनिया दियां गलत मुहब्बतां नूं राजी कर दे रहे आज। चैना बटन खोले ने जगे बदमाशा तरह में चैन पता लगे मशूकड़ी वाली पाई है। चांदी कर केड़े कमी पै गया यार, खुदा दा खौफ करो यार। और जवानों किधर जांदे पे हो तुसी यार? कड़े पा के तुरया फिरदा, 4-4 मुंदरे दब्बी फिरदा है। कौन पूछेगा तुम्हें यार? बताओ कभी किसी देवबंदी भाभी मुंडे ने पाया होना च गैरत है, तुहाडे क्यों नहीं सुनियो? सुन्नी बंदा नहीं पहन सकता ये। देखो, अगर किसी का मजहब है कड़े छड़े पाना, मेरे पर हुमा जदा संगल पावे, मैं तो मसला ही नहीं। ये दा मजहब है, अपना मजहब दस ते जे सुन्नी है तो मैं नहीं तेनू पान देना। उतारो, ये सब हराम है। नहीं, रिजवान बैठा है। रिजवान ने किधर जाना है? और तारी साहब जो बैठे हैं, असी बाबे खादिम नाल भी यही रौला सी लोकां नूं, आ ना बयान करो, आ ना करो। बाबा कहंदा जो पढ़िया हो तो करांगा, ते तारी नूं भी यही है, जो पढ़िया करांगा। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। मेरा मसला गलत हो मुझे टोका जाए, और अगर ठीक है आप इस्लाह की जाए। बिल्कुल इन चीजों को उतारो, हराम है, ये नहीं पहन सकते हो। दूसरी बात, नबी पाक की वालदा को कड़े पहनाए गए। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने ना लिखा हो जो चोर की सजा मेरी। औरतें पहना के गई, 4 दिनों के बाद कड़े टूट गए, तो किरची किरची हो गए, खुद ब खुद टूट गए। बीबियां ने देखा आमना कड़े कितने ने, फरमाया टूट गए। उन्होंने कहा ओ पता नहीं की होना, कुछ भी नहीं होना। क्या बात की हो जाना है? पर मैं जड़ियां बरकतां मैं देखियां ने ना, सानू कुछ नहीं होना, हुण कुफर नूं ही होना जो होना है। और इधर देखना, इधर लोग पता है कड़े क्यों पाउंदे? मैं फलाने दा कैदी, मैं फलाने दा कैदी। साहिब सुबुल हुदा व रशाद कहते हैं, मुस्तफा तुम्हें कैदी बनाने नहीं आए, ये तुम्हें कुफर से आजाद करके रब का बंदा बनाने आए हैं। थक गए बंदे, थक गए। नाराए तकबीर, नाराए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इधर देखो, ये कड़े मड़े, ये जंजीरियां फलाना टमकाना। हुण तो कई रंगां दे धागे हुंदे ने, वो पता नहीं लगदा मुंडा हुंदा पे भी एसी टाइम हुंदा पे। इन्नियां लाइटां लगियां हुंदियां। अल्लाह दे आप बंदिया इंसान बन। जो मॉर्निंग शो के अंदर तबाहकारियां हो रही हैं, वो तुम सारे बन के मुसलमान हो यार। तेरे हाथ में ये नहीं होने चाहिए, मदीने की तस्बीह होनी चाहिए। बैठे हो, इधर देखिए, इधर देखिए। आखिरी बात, लोगों ने अजीब रस्मां फड़ ली, अजीब। नबी पाक ने ये रस्मात दी, ये कफर की अलामत थी, हुजूर ने तोड़ के ओ मारी। अभी वालदा के शिकम में थे। किसी सहाबी और अहले बैत के बारे में बताओ कभी किसी ने कड़ा पहना हो? मैंने एक मुंडा कहता हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुआए सन, तो मैं कहा यजीदियां पुआए सन। तैनू आके मेरे अब्बे ने, मैं कहा तेरा अब्बा यजीदी आ? बैठे हो, मैं आखिया सी जड़ी मैं तकरीर करूं घट ही सदोगे पुत्र, लेकिन आज आया सा पूरे करके जाऊंगा। हम मोहम्मद रजा वाले हैं। हजूर शाह जी यकीन करो साडी कौम दा हाल है। नवी गड्डी लैके ना पाया, नवी गड्डी सामने पौला लड़का नजर ना लगी। वो मेरा एक दोस्त मैं कदी कदी सुनांदा हुन्ना, वाह वाह अरसे दी गल, उदों मेरे को कोरे गड्डी हुंदी सी, हुण तां हजूर ने लहरां बहरां कर छड़ियां। मैं ना उसके घर गया, बड़ा उन्हें शौक सी भी अतारी साहब बड़ी सोहनी तकरीर करते ने। तो मैं जब वहां पहुंचा ना, तो
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਵੇਖੋ ਆ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਐਨਕ ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਕੇਸ਼ਾ ਗਾਲੇ ਚ ਅਗੇ ਬੜਿਆ ਲਿੱਤੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੇ ਤੋ ਲਿੱਤਰ ਘਤਿਆ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੂ ਲਾਇ ਗਿਆ ਹੈ ਆਖੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਖੋਲ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਦਾ ਲਾ ਹੈ ਲਿੱਤਰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬੀ ਤੇ ਜਲਤ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਤ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾ ਆਖੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇਨ ਭੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੈ यार रस्मा तो बच मुस्तफा दी सुन्नत अमल करोगे दावत इस्लामी आपकी अपनी जमात है इनसे मोहब्बत करें मराकज मदारिस प्यार करें और अगर किसी का सियासी शौक हो हुण करें ले आओ ताकि गांध चौक के बाहर मारिए आमीन बेजाहे हबीब कल करीम मदनी चैनल देखते रहिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद